بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم 10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ باب الدعا ایک جنت کا دروازہ ہے، جب سے کھلا ہے میرے مالک نے اس کو کھولا ہے، کبھی اس کو بند نہیں کیا۔ یہ بند کرنے کے لیے دروازہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ باب التوبہ بند ہو جائے گا، باب الزکوٰۃ، باب الجہاد سب بند ہو جائیں گے، لیکن باب الدعا کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ جب بند نہیں کرنا تھا تو پھر دروازہ کیوں ہے؟ مسجد کا دروازہ ہو تو بند ہوتا ہے، کعبے کا دروازہ ہو تو بند ہوتا ہے، گھروں کے دروازے ہوں، آفس کے دروازے ہوں تو بند ہوتے ہیں، کھلتے بھی ہیں۔ لیکن رب نے ایسا دروازہ بتایا ہے، دروازہ پتہ یہ چلا کہ فقیر صدا جہاں بھی لگائے خیرات دروازوں سے ملتی ہے۔ میرے اور آپ کے دروازے پہ ایک فقیر روزانہ آ جائے مانگنے کے لیے تو ہمارا دل تنگ ہوتا ہے کہ روز میرے ہی در پہ کیوں آتا ہے، کوئی اور دروازہ بھی تو دیکھو۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ جو کبھی اپنے بندوں کو یہ نہیں کہتا کہ روز تو میرے در پہ کیوں آتا ہے، بلکہ جو در سے مایوس ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہر صدا اللہ کے آگے لگائے۔ میں نے پوچھا میرے مالک یہ بتائیں آپ کے عظیم دروازے پہ سب سے پہلی صدا کس نے لگائی؟ فرمایا پہلا انسان ابا آدم نے صدا لگائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے دعا قبول بھی فرما لی اور اعلان بھی سنا دیا کہ قیامت تک جو بھی اس میدان میں آئے گا میرا آدم میں اس کی دعا بھی قبول کرتا جاؤں گا۔ دعا کس نے مانگی؟ ہر نبی نے دعا مانگی ہے، قرآن پڑھ لیں۔ میں نے سوچا میرے مالک آپ کس کس کی دعا سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا بیمار دعا مانگے، مسافر دعا مانگے، فرمایا حاجی دعا مانگے، غازی دعا مانگے، مجاہد دعا مانگے، عالم دعا مانگے، روزہ دار دعا مانگے، فرمایا باپ دعا مانگے، اولاد دعا مانگے، خامن دعا مانگے، بیوی دعا مانگے، فرمایا ہمسایہ دعا مانگے، مسلمان دعا مانگے، استاد دعا مانگے، شاگرد دعا مانگے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں رب سب کی قبول کرتا ہوں۔ فرمایا دن کے اجالے میں مانگے، رات کی تاریکی میں مانگے، جب بھی مانگے گا میں رب سوتا نہیں ہوں۔ تمہیں آدھی رات کو ضرورت پڑی، رشتہ دار کا کنڈا کھٹکایا، کسی افسر کے دفتر کا کنڈا کھٹکایا، پتہ چلا وقت نہیں ہے، عدالت بند ہے، دفتر بند ہے، صاحب جی آرام میں ہے، میں قربان جاؤں میرا مولا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا میرا اللہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، ہر وقت موجود بھی ہے، لا سنۃ ولا نوم۔ میرے اللہ نہ سوتی ہیں نہ اونگتی ہیں، کب میرے بندے کو خیال آ جائے
وہ دروازہ کھٹکائے، میں رب اپنے بندے کے لیے موجود ہوں۔ فرمایا بندوں کے آگے روتے رہے، ضرورتیں لا کے سناتے رہے، لیکن بندوں نے تیرا رونا تیری مکاری بنا دیا، عادت بنا دیا، مطلب والا بنا دیا، اور حقیقتاً تو مجبور بھی تھا، تیری داد رسی بھی نہیں کی، تیرے دلاسا بھی نہیں دیا، سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا، دکھی واپس آ کے سویا۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ، کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، نہ دھوکہ ملتا ہے نہ ٹالا ملتا ہے۔ اور میرا بندہ، سوال کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا جھولیاں بھرنا ہمارا کام ہے۔ مانگنا دعا کا معنی ہی مانگنا ہے، جب ایک ہاتھ نظر آئے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ بندوں سے مانگ رہا ہے، جب دونوں ہاتھ نظر آ جائیں پھر یقین آ جاتا ہے یہ بندہ اب مولا سے مانگ رہا ہے۔ جھولی پھیلا دو، زبان سے مانگو، آنسو بہا کے مانگو، گردن جھکا کے مانگو، خاموشی میں مانگو۔ میرا اللہ تو خاموشیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، سمجھتا ہے نہیں، سب کی سمجھ، ان بچوں کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے، کیا آواز تھی اللہ نے دی تھی داؤد علیہ السلام۔ پہاڑوں نے سنا، اللہ سے التجا کر دی، مولا اجازت دیں ہم تیرے پیغمبر کے ساتھ ذکر کو دہرائیں۔ اللہ نے اجازت دے دی، اللہ ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی بھی اجازت دے۔ پہاڑ چلنے پڑ گئے، درختوں نے دیکھا پہاڑ چل نہیں، التجا کر دی مولا، پہاڑوں کو اجازت ملی ہے، ہمیں بھی اجازت ہو جاتی۔ اللہ نے درختوں کو اجازت دے دی، وہ ذکر بھی کرتے جاتے ہیں، پیغمبر خدا کے ساتھ چلتے بھی جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اللہ جو میں ذکر کرتا ہوں پہاڑوں نے تو سن لیا، درختوں نے سن لیا، آپ تو عرش علا پر ہیں، کیا آپ نے بھی میری صدا سنی ہے؟ بس اتنی دل میں خیال آیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے داؤد پیغمبر کے بعد بتاؤ کہ میں کیسے سنتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو لے گئے پہاڑ کی طرف، کالا پہاڑ، رات بھی کالی، فرمایا کچھ نظر آیا؟ انہوں نے کہا نہیں اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سیدھی کی، روشنائی ہو گئی، پہاڑ نظر آیا۔ ہاں جی اب نظر آیا پہاڑ ہے، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ٹوٹ گیا، پھر دوسرے کی طرف اشارہ کیا، وہ ٹوٹ گیا، اس میں تیسرا پتھر دا اشارہ کیا، وہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا داؤد پیغمبر اندر غور کریں کچھ نظر آیا؟ فرمایا دیکھا ہے ایک چھوٹا سا کیڑا موجود ہے اور اپنے منہ میں رزق بھی لیے بیٹھا ہے۔ اللہ رزق بھی پتہ لیے کے بیٹھا، اور کان لگائیں ذرا سنے کچھ کہہ بھی رہا ہے کیڑا، اندھیرے میں پتھر کے پتھر، اس کے تیسرے پتھر میں وہاں کچھ کہہ رہے، کان لگائیں۔ داؤد علیہ السلام نے کان لگائے، پتھر سے کیڑے کی آواز آئی کہ سبحان الذی یری مکانی، پاک ہے وہ عظیم رب اللہ جو میرے مقام کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا، پہاڑ کے اوپر نہیں اندر بیٹھا ہوں، پتھر کے اندر نہیں دوسرے پتھر میں، اس سے بھی تیسرے میں۔ سبحان الذی یری مکانی ویسمع کلامی، جو میرا کلام بھی سن رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب میں اس کیڑے کی یہاں سے سن سکتا ہوں معمولی کی، تو میرا پیغمبر ہے۔ آمنہ کے لال آقا علیہ السلام میرے آقا، آپ کے آقا ہیں یا نہیں جی؟ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں نبی السلام کی سیرت بیان کروں، لیکن وقت تھوڑا تھا، بس اتنی سی سن لو کہ سب سے پہلے جس ہستی کا تذکرہ ہوا ہے آمنہ کے لال کا ہوا ہے۔ آدم کا تذکرہ نہیں ہوا، نوح کا نہیں ہوا، کسی نبی کا نہیں ہوا، سب سے پہلا تذکرہ کائنات بنی نہیں ہے، میرا رب اکیلا تھا،
رب اکیلے نے سب سے پہلا اپنا تذکرہ اپنے آگے کیا، پھر اپنے محبوب کا تذکرہ بھی اپنے ہی آگے فرمایا۔ فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا رب نے عرش علا پہ کلمہ لکھوا دیا، ادھر میرے اللہ کا نام، ادھر اللہ کے حبیب کا نام۔ میں نے پوچھا اللہ یہ نام محمد آپ نے کیسے تجویز کیا؟ فرمایا فتجلی ربہ باسم المحمود، میرے رب نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈالی۔ وخرج منہا نورا، اس میں سے جو نور نکلا، وسمى محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا۔ احمد نام بھی میرے آقا کا، محمد نام بھی میرے آقا کا۔ معنی کیا ہے احمد کا؟ جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اسے احمد کہتے ہیں۔ کیا آدم نے تعریف نہیں کی ہوگی؟ شیش نے نہیں کی ہوگی؟ لیکن آدم کو نام احمد نہیں ملا، نوح کو نام محمد نہیں ملا، کسی نبی کو رب نے یہ نام رکھنے ہی نہیں دیا۔ امت کو ملا نہ کسی نبی کو ملا۔ رب نے آسمانوں میں تو چرچے کر دیے، جنت کی دیواروں پہ لکھ دیا، طوبہ کے درخت کے پتے پتے پہ لکھ دیا، ہر حور کی آنکھوں پیشانی میں لکھ دیا، ہر فرشتے کی پیشانی پہ لکھ دیا، جنت کے دروازے پہ بھی لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ لا، پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ، پڑھتے جائیں نا مزہ آ جائے، رب سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جس جوان نے پڑھا، جس باب بزرگ نے پڑھا، بچے نے پڑھا، مستورات نے پڑھا، اللہ ہم نے یہ پڑھا ہی آپ کو سنوانے کے لیے ہے۔ یا اللہ آپ نے سن لیا میرا مالک، یہ کلمہ ہم آپ کی خدمت میں، آپ امین ہیں، امانت رکھوا دیتے ہیں، یہ امانت ہو گیا۔ جب ہمارا آخری وقت آ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا، نیند میں موت آنے لگ جائے، بے ہوشی میں زبان بند ہونے لگ جائے، آنکھ بینائی ختم ہونے لگ جائے، اللہ اس بے ہوشی کے عالم میں ہمیں یہ امانت لوٹا دینا۔ اللہ آپ آمین ہیں، ہمیں یقین ہے آپ لوٹا دیں گے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سارے نبی آئے، نام احمد محمد نہیں آیا، آنے ہی نہیں دیا۔ رب نے کس کو یہ نام پتا چلا؟ آمنہ کے لال کی ولادت سے پہلے اللہ نے جو آپ کو ماں دی، ایسی ماں کائنات میں کسی نبی کو بھی نہیں ملی، کسی ولی کو ملی نہیں ہے۔ آپ کی ماں بھی جنتی، آپ کا باپ بھی جنتی، عبداللہ بھی جنتی، آمنہ بھی جنتی، دین ابراہیمی پر ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا، وہ حدیث ضعیف ہے لیکن میرے آقا کی نسبت سے ہے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ رب نے میرے سامنے میرے بابا کو زندہ کیا، میری ماں کو زندہ کیا، دونوں آئے کلمہ پڑھا، میری نبوت کی گواہی دی، پھر اپنی اپنی قبروں میں جا کے سو گئے۔ یہ امت کا حصہ بن گئے۔ اگر زندہ رہتے تو کلمہ پڑھتے نا۔ اماں حلیمہ نے کلمہ نہیں پڑھا، زندہ رہیں، 54 سال کے بعد کلمہ پڑھا، یاد رکھنا 54 سال عمر تھی آقا علیہ السلام کی۔ 54 سال کی جدائی کے بعد اماں حلیمہ آئی، مکہ میں آئی کہ میرا لال شہزادہ فاتح بن کے آیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ڈھونڈنے آئی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، چلتی آ رہی ہیں، بینائی کمزور ہے، عصا ہاتھ میں ہے، کمر جھکی پڑی ہے، نظر پہ اتنی یقین ہے کہ ایسا حسین چہرہ جو میرے لال و شہزادہ کا تھا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، میری نظر کسی پہ ٹکے گی نہیں، نہ اس کو دیکھا نہ اس کو، نہ اس کو دیکھا نہ اس کو۔ آگے بڑھتے بڑھتے آمنہ کے لال یوں بیٹھے ہیں،
اپنی جماعت میں صحابہ میں ستاروں کی مانند صحابہ، آفتاب سے بھی زیادہ روشن منور میرے آقا کا چہرہ۔ حفیظ جلندری نے کہہ دیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ رب نے ماں دی ایسا مقام کسی اور ماں کو نہیں ملا۔ حمل تو میرا بھی ہوا، اپنی ماں سے پوچھو تو صحیح حالت کیا ہوتی ہے۔ عورتیں بتاتی ہیں کمر جھک گئی، رنگ پیلا، الٹیاں چکر، مزاج بدل گیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نہ الٹی نہ چکر نہ مزاج، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ ہم میں آئے ہم جیسے بن کے نہیں آئے۔ سمجھ آیا نا؟ ہم جیسے بن کے نہیں آئے۔ آپ کی رب بھی وحدہ لا شریک، رب کا حبیب بھی وحدہ لا شریک۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا حمل ہوا، ماں نے بتایا چکر آتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی میری طاقت بڑھ گئی، فرماتی ہیں میرے بدن سے خوشبو آنے لگی، بادل سایہ کرنے لگا، کنویں کا پانی کنارے پہ آ گیا، پہاڑوں کے ساتھ گزری تو پتھروں نے مجھے جھک جھک کے سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یا ام نبی اللہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ آمنہ جو تیرے پیٹ میں بچہ شہزادہ ہے یہ عام نہیں ہے، جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ ماں کو اشارہ ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں اور اپنے دادا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ ایسے نہیں دوں گا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، دوں گا ایسے نہیں دوں گا جب تک کوئی مانگے گا نہیں۔ پھر محبوب ہے دے کیسے دیا؟ تیرے سے کوئی بیٹا مانگے کہ اپنا بیٹا مجھے دے دو، منہ مانگے پیسے لے لو، آپ بیٹا نہیں دیں گے، کہیں گے میری جان اٹکی ہے، 10 کروڑ 10 ارب پوری بادشاہی مل جائے، ایک آنکھ دے دو، آپ کہو گے نہیں دیتا کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، تم میں بھیجا لیکن تم جیسا بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، فرمایا میں تم جیسا بشر بن کے ضرور آیا ہوں، عمل سے دکھایا، تم جیسا نہیں ہوں۔ تم ایک دن روزہ رکھو، شام کو افطاری نہ کرو، تمہاری کمر جھک جائے، تمہاری بے ہوشی کے دورے بڑھ جائیں۔ میرے آقا نے ایک دن افطاری نہیں کی، اگلے دن سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، تیسرا دن آ گیا، عمل سے دکھایا۔ میری نظر اس دیوار سے آگے نہ جائے، میرے آقا سامنے بھی دیکھیں ویسے پیچھے بھی آپ کو نظر آئے، میرے بدن سے پسینہ آئے تو بدبو آئے، میرے آقا کے بدن سے پسینے کا ایک قطرہ آئے تو پورا مدینہ ہی مہک جائے۔ میں بولوں تو منہ سے تھوکے نکلیں، میرے آقا بولیں تو نور کی شعائیں نکلیں۔ تم میں آئے تم جیسے نہیں بن کے آئے۔ میں پیدا ہوا گندا غلیظ، تو پیدا ہوا نہلانا پڑا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے کانا مغسولا، دولے دلائے پاک و صاف پیدا ہوئے، ہمارا ختنہ کرنا پڑا۔ محبوب پیدا ہوئے کانا مختونہ، ختنہ ہو چکا ہے۔ میں پیدا ہوا سرما لگانا پڑا، محبوب پیدا ہوئے کانا مکحولا، سرما بھی لگا ہوا ہے۔ میں پیدا ہوا مجھے ماں نے بولنا عرصے بعد سکھایا اور ایک ایک لفظ سکھایا، ایک ایک چہرے کی پہچان کروائی، ایک ایک چیز کی پہچان کروائی۔ آمنہ کے لال ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، علم بھی مکمل ہے، شعور بھی مکمل ہے، گویائی بھی مکمل ہے، سماعت بھی مکمل ہے، معجزات بھی مکمل ہیں، حسن بھی مکمل ہے، کردار بھی مکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نامدار ختم نبوت۔ فرمایا پیدا ہوئے کانا مسجودا، میرے آقا سجدے میں چلے گئے، سیدھے ہوئے تو انگلی سیدھی کر دی، شہادت والی انگلی سیدھی کر دی، اسے کہتے ہیں نا شہادت والی انگلی۔ کچھ بھی نہ ہوا، آخری ایسے انگلی کھڑی کر دی نا بیڑا پار ہوا جائے گا، انگلی سیدھی ایسے سیدھی کر دی۔
ابھی میں انگلینڈ میں گیا تو وہاں سکاٹ لینڈ میں اسی حلیے میں گیا، پوری کئی دنیا کے ممالک میں گیا ہوں، تو میں نے کہا مجھے اس علاقے میں لے چلیں جہاں کافر زیادہ ہوں۔ مرزائیوں کے علاقے میں بھی گیا ہوں میں، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے سامنے اللہ نے ہمارے علماء کو توفیق دی، ادھر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، سامنے ہمارے علماء نے چرچ خرید کر کے وہاں ختم نبوت کا مدرسہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اللہ کی۔ میں نے کہا مجھے وہ مقام دکھائیں جہاں کافر زیادہ پھرتے ہوں، مجھے لے گئے، کہتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے انگلش تو نہیں آتی، لیکن میں اپنے آقا کا یہ لباس سنت والا دکھانا چاہتا ہوں، اللہ، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کا ہے تو کردار ہے یا نہیں؟ مسلمان کا ہے تو کردار، اخلاق۔ 10 صحابہ چین گئے، میں ہانگ کانگ گیا اور چائنا کے بارڈر پہ میرے نبی کے 10 غلاموں کی قبریں ہیں۔ جب گئے تو تجارت کے عمل سے 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کر گئے۔ تجارت یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی۔ فرمایا میں پیدا ہوا، مجھے بولنا نہیں آیا، میرے آقا پیدا ہوئے اور میں اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا، پوری تسبیح ہی پڑھ دی۔ اچھا جی خوشیاں مناتے ہو نا، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کوٹ مومن والو آپ کی خوشیاں 2 گلیوں تک ہیں، تیسری گلی والے آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو آپ کی خوشی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پوچھا ہی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال پیدا ہوئے، بیت اللہ کے قرب میں پیدا ہوئے، خوشیوں کا آغاز ہوا، 7 آسمان اوپر عرش اولا تک خوشیاں منائی گئی۔ خوشیاں تو یہ خوشیاں ہوتی ہیں، ستارے جھومنے لگ گئے، پہاڑ جھومنے لگ گئے، درخت سجدہ ریز ہونے لگ گئے، ملک فارس کی آگ بجھا دی گئی، شیطانوں کا اوپر اڑنا بند کر دیا گیا، بیت المقدس کے محلات مکہ میں نظر آنے لگ گئے، پوری دنیا کے بت منہ کے بل گرا دیے گئے۔ آمد ہو گئی، محبوب کی شان بیان کریں، کیا ہمارے شان بیان کرنے کیا محتاج ہے؟ مدینے والا محتاج ہے؟ رب محتاج ہے؟ نہ رب محتاج ہے نہ رب کا حبیب۔ رب فرماتے ہیں ساری دنیا میرے محبوب کا نام لینا چھوڑ جائے، میں رب بھی اپنے محبوب کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ، کسی نبی کو یہ اعزاز ملا؟ کسی نبی کو ملا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اپنے نبی کی شان پہچانے، قدر پہچانے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی نبی کو اللہ نے یہ تمغہ نہیں دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قوم کے نبی، قبیلے کے نبی، کنبے کے نبی، کونے کے نبی، علاقے کے نبی، آمنہ کے لال آئے، مشرق کے نبی، مغرب کے نبی، شمال و جنوب کے نبی بن کے آئے، زمینوں کے نبی، آسمانوں کے نبی، فرمایا جن و ملک کے نبی، ارض و فلک کے نبی، ادھر بھی نبوت کا جھنڈا لہرائے گا اور قیامت کے دن بھی آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا لہرائے گا۔ میں تو مرزا لعین کا نام لینا ہی توہین سمجھتا ہوں، متقابل ہے ہی نہیں، یہ اس گندے انسان کا کوئی تقابل ہے؟ میں تو اس کا تذکرہ ہی فضول سمجھتا ہوں۔ میرے آقا کی شان جی بلندی، اور جس کو رب جن کی شان بلند کر دے کوئی کم گھٹا سکتا ہے؟ کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ، کسی نبی کا اللہ نے یہ خطاب نہیں دیا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کسی نبی کو یہ خطاب ملا یا یہ اعزاز ملا کہ انا اعطیناک الکوثر، کسی نبی کو یہ اعزاز بھی نہیں ملا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ ملا تو اکیلے آمنہ کے لال کو ملا ہے۔ کسی نبی کو معراج ہوا آسمانوں کا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو رب نے جنت میں پیدا کیا، ہاتھ سے پیدا کیا، آنکھوں کے سامنے، رب نے عرش کے سامنے پیدا کیا، جس کو عرش علا کے نیچے پیدا کیا، جنت میں پیدا کیا، اسے زمین پہ بھیج دیا، جس کو زمین پہ پیدا کیا ان کو عرش بری پہ بلا دیا۔ شان تو دیکھیں اپنے محبوب کی، میرے کہنے سے نہیں، رب نے اپنے محبوب کا شان ویسے ہی بلند کر رکھا ہے۔ فرمایا جو رب نے حسن و جمال دیا، کوئی حسین آپ سے ملتا ہے؟ دنیا کے حسین، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم ہی توڑ دیتا۔ فرمایا بس اس کے آگے حسن چلے گا نہیں۔ حسین اور جمیل دو لفظ ہے، دونوں کا تذکرہ میں نے نہیں کیا۔ وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا ہو، لیکن آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب دوبارہ دیکھتے ہیں محبوب خدا پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ یہ حسن ہے۔ بچہ حسین ہوتا ہے، یہ خوبصورت بچے بیٹھے ہیں، کیوں؟ معصوم ہیں، بڑے ہو جائیں گے ہم جیسے ہو جائیں گے دیکھے گا کوئی نہیں۔ مزاج بدل گئے، چہرہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، آواز بدل گیا، لباس، سب چیز بدل جاتی ہے نا۔ بڑھاپے میں تو گئے، پہچانوں سے بھی گئے، خود بتاتے ہیں میں فلاں ہوں۔ وہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تو پہچانا نہیں، اور مجھے تو غموں نے مارا، دکھوں نے مارا، دشمنوں نے مارا، اولاد بے فرمان، فلاں یہ فلاں، میرا یہ حال ہو گیا۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پیدا ہوئے، حسن و جمال ملا، ہر دن آیا میرے آقا کا حسن و جمال بڑھتا گیا، بڑھتا ہی بڑھتا گیا، بڑھتا ہی بڑھتا گیا۔ اسی لیے صحابہ کسی اور کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک کافر نے کہا بدر کے میدان میں، بیٹے کو بلایا، بیٹا 3 مرتبہ تم میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میرا پدری تقاضا ہوا کہ تو میرا بیٹا ہے، خون میرا جد آیا کہ میں نے پھر تلوار پیچھے ہٹا لی۔ آگے نوجوان صحابی نے کیا کہا؟ رب محمد کی قسم ہے تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا میں تیری گردن ہی کاٹ دیتا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، میں ان کی قبر میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں، ایسا نیزے پہ سر رکھ کے لائے۔ کملی والے نے پوچھا کس کا سر ہے؟ کملی والا باپ کی گردن کاٹ آیا ہوں۔ وہ باپ کو کون مارتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو؟ فرمایا میرے آقا وہ آپ کی گستاخی کرتا تھا، میں کیسے برداشت کرتا؟ یہ ہے رشتے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، میں اس کی قبر پہ دمشق میں گیا ہوں، ادھر حضرت بلال سوئے پڑی ہیں، ساتھ دونوں مؤذن تھے میرے آقا کے، وہ ادھر ان کی قبر ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کی، میں ان کے پاس کھڑا رہا دونوں قبروں میں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نابینا تھے۔ ایک رات نبی علیہ السلام کو گھر میں بھیجا، سارے صحابہ چلے گئے کہ درِ مصطفیٰ پہ سر رکھ کے بیٹھے رہے۔ میرے آقا صبح کو دروازہ کھولتے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں، لبیک و سعدیک فداک ابی و امی، فداک ابی و امی کہتے تھے اور کر کے دکھاتے بھی تھے۔ ہمارے تو نعرے ہی جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بتائیں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، کبھی سچ کر کے دکھایا ہے؟ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ یہ مدینے میں ایک گنبد خضرا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہرا گنبد، ہرا گنبد ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا مرکز ہے، میرے ایمان کا محور ہے۔ جیسے دیکھیں میرا ایمان طاقت پکڑ جاتا ہے۔ ہرا رنگ، اس کے نیچے کچھ ہے، وہ آمنہ کے لال ہے، محبوب خدا۔ پگڑیاں ہری بنا لی، بنا لیتے ہو نا، ٹوپیاں ہری بنا لی، جا نمازیں ہری بچھا لی، اور دیکھو مسجدوں کا رنگ ہرا کر دیا، ہری نسبت کو قبول۔ آپ کو پتہ ہے یہ گنبد بنایا کس نے؟ میں اس کی قبر پہ 1 گھنٹہ اس کے پاؤں میں بیٹھا رہا ہوں، نور الدین زنگی کے۔ میں نے کہا خوش نصیب انسان، تجھے میرے آقا کا 3 رات مسلسل دیدار ہوتا رہا۔ مدینے گئے، سب کی دعوت کی، کہا بندے پورے نہیں ہیں، انہیں کہا سب آ گئے، انہیں کہا نہیں ہیں، انہیں کہا 2 بندے ہیں عبادت گزار ہیں، کم گو ہیں، نہ کسی کی کھاتے ہیں نہ کسی کے گھر جاتے ہیں، رات دن مسجد نبوی میں۔ کہا نکالو ان کو، جیسے شکلیں نظر آئیں
خواب یاد آیا، میرے آقا نے بتایا یہ دو چہرے ہیں، پہچان لے۔ لعین میرے آقا کے بدن کو نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ اس بدن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لے رکھی ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت بھی، آپ کے بدن کی حفاظت بھی میرے آقا نے رب نے لے رکھی ہے۔ نور الدین زنگی نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردنیں کاٹ کے ٹکڑے کروں، خود بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں، اللہ کے نبی کو، آپ کے نبی کو لے جانا چاہتے تھے، رب نے کامیاب ہونے دیا۔ نور الدین زنگی نے اب میں ایسا کرتا ہوں، سیسا پلائی دیوار نیچے سے نکالی، گنبد خضرا تک لے گیا، اوپر ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے کبھی کھڑکی، آپ کو پتہ ہے کھڑکی کیوں لگی ہوئی ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے، کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، آپ اندر قبر رسول پہ سلام پڑھ رہی تھی، اور ایسے اوپر گردن مبارک کی، چہرہ کیا تو اوپر چھت نظر آئی، حکم دیا کہ چھت کا یہ حصہ ہٹا دیا جائے تاکہ رب کی رحمت آئے تو میرے آقا کی قبر پہ براہ راست آئے۔ نور الدین زنگی نے وہاں پہ وہ قبر کا حصہ کھول رکھا ہے جہاں پہ یہ جالی نہیں ہے، تو اس نے اس کا رنگ سفید کیا تھا، ہرا نہیں تھا، کتابیں پڑھو، سفید رنگ تھا اس کا۔ کس لیے سفید کیا؟ جو اللہ کا نور سفید ہے۔ اللہ کا نور سفید ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ کا نور سفید ہے، دن کا اجالا سفید ہے، احرام کی چادر سفید ہے، کفن کی چادر سفید ہے۔ آمنہ کے لال کو لباس سفید پسند تھا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سفید کر دیا، لیکن ایک زمانہ آیا پھر اس کا رنگ پیلا کر دیا گیا۔ پھر سلطان عبد الحمید خان کا دور آیا جس نے مسجد نبوی بنائی، میں استنبول میں اس کی قبر کو بھی ہو کے آیا ہوں، سلام عقیدت پیش کر کے آیا ہوں۔ اس نے مسجد نبوی بنائی، معمار کو بولا خبردار کوئی اینٹ میرے آقا کی قبر کے بعد نہ توڑنا، میں برداشت نہیں کروں گا اتنی آواز بھی میرے آقا تک جائے۔ اس نے اس گنبد کا رنگ ہرا کر دیا جو آج تک رونق لگی ہوئی ہے۔ لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی؟ میں یہی کہتا ہوں نا کہ جو اوپر رنگ ہے جو بدلتا بھی رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا۔ ہم نے پگڑیاں بھی بنوائی، ٹوپیاں بھی بنوائی، مسلح بھی بنوائے، گھروں کو بھی کیا عقیدت کی وجہ سے، لیکن جو ہستی اس کے نیچے آرام فرما ہے ان کی سنت کو پسند نہیں کیا۔ کہ رب کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے ہری پگڑی باندھی نہیں باندھی، ٹوپی پہنی نہیں پہنی، لیکن یہ ضرور پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے میرے محبوب کی اتباع کی تھی یا نہیں کی تھی۔ مدینے والے کی اتباع کرو گے نہیں کرو گے؟ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے اور مدینے والے آقا کا دیدار آج نصیب فرمائے۔ بس آخری بات ہے، اس کے بعد میں دعا کروں گا، مدینے کی بات سن لیں، کیونکہ جب تک مدینے کی بات نہ ہو تو میری بات مکمل رہتی نہیں ہے۔ آپ کو مدینے سے محبت ہے؟ کتنی محبت ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کے مدینہ۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب کو مدینہ دکھا۔ میں 1975 سے جا رہا ہوں، 1975، اور آج تک مدینے جا ہی رہا ہوں۔ پتہ ہی نہیں ہے کتنی مرتبہ اللہ نے نصیب کی ہے حج اور کتنی عمریں، کیونکہ میری اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے پیرس دیکھا، جنیوا دیکھا، ہانگ کانگ دیکھا، 24 ممالک، دنیا کے حسین ممالک، آخری کونے تک بھی میں گیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے مدینے جیسا دنیا میں کوئی شہر ہی نہیں ہے۔ اتنی سکون ماں کی گود میں بچوں کو، اولاد کو نہیں ملتا جو مسلمان کو مدینے میں جا کے سکون ملتا ہے۔ میرے آقا نے قدم رکھا، مدینہ منورہ بن گیا، طیبہ و طیبہ بن گیا۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے مدینے سے ملا ہے، ہمیں آدھا قرآن مدینے سے ملا ہے، جہاد کا حکم مدینے میں ملا ہے، پردے کا حکم مدینے میں ملا ہے، زکوٰۃ کا حکم مدینے میں ملا ہے، تحویل قبلہ مدینے میں ہوا ہے، اور شراب حرام مدینے میں ہوئی ہے، جمعہ پہلا مدینے میں ملا ہے، عیدین مدینے میں ملی ہیں، صلاۃ الکسوف و خضوع مدینے میں ادا ہوئی ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا روزہ مدینے میں ملا ہے، حج کا حکم مدینے میں ملا ہے۔ اسی طرح پہلی مسجد اسلام کی مدینے میں بنی ہے، پہلی اذان مدینے میں ملی ہے، اور پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی تو مدینے میں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے بندہ بعد میں نکلتا ہے، رب گناہوں سے پاک پہلے کر دیتا ہے۔
فرمایا احد پہاڑ جنت کا مدینے میں ہے، وادی عقیق جنت کی مدینے۔ پھر میں نے غور کیا، سیدہ شباب اہل جنہ مدینے میں، خاتون جنت مدینے میں، جنت کا پہاڑ احد مدینے میں، وادی عقیق جنت کے مدینے میں، جنت البقیع مدینے میں، ریاض الجنت مدینے میں، خود جنت کے والی آمنہ کے لال مدینے میں، میرے آقا کی پھپھیاں مدینے میں، اماں حلیمہ سعدیہ مدینے میں، میرے آقا کے صاحبزادہ ابراہیم مدینے میں، میرے آقا کی 9 ازواج مدینے میں، میرے آقا کی 4 بنات بھی مدینے میں، میرے آقا کے ابو بکر عمر عثمان بھی مدینے میں، 10,000 میرے آقا کے غلام مدینے میں۔ اس لیے میں نے کہا المدینہ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے مدینے، شام تک درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے، شام کو الگ 70,000 آتا ہے، وہ صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو خوش نصیب ہے، ابھی ٹکٹ لے، صبح مدینے میں ہوگا۔ اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے اور مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ صحابہ آئے دعا کے متعلق اور دعا کرتے ہیں، عرض کرنے لگے کملی والا مرنے کی آپ نے ہمیں ڈرا رکھا ہے، روح کی جدائی سخت ہے یا نہیں ہے، تلخ ہے یا نہیں ہے، قبر کا عذاب ڈرا رکھا ہے، حشر کا عذاب ڈرا رکھا ہے، پلسرات کا تکلیف ڈرا رکھا ہے، اس جہنم کا یہ خوف ہی خوف ہے۔ آپ مہربانی کریں ہمارے حصے کی جو آخرت کی تکلیف ہے مرنے کے بعد اللہ سے مانگ دیں، اللہ میں دنیا میں دے دے تھوڑی تھوڑی کر کے، اور مرنے کے بعد سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ صحابہ نے میرے آقا کے سامنے بات رکھی، میرے آقا علیہ السلام نے رب کے آگے یہ بات پہنچا دی، اور رب نے کیا فرمایا، میرا محبوب اپنی جماعت کو کہو کہ ایسا کیوں چاہ رہی ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی امت کو تکلیف دیں، نہ ادھر دیں گے نہ ادھر، بس ایک دعا دیتے ہیں، ان کو سکھا دیں یہ دعا پڑھتے رہیں گے، ہم ان کو نہ یہاں اذیت تکلیف پہنچائیں گے، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پلسرات میں، نہ جہنم میں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا ان کو بتا دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ مانگو گے نہیں مانگو گے، یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ۔ کتنی خوش نصیب ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کہ آپ نہ کہ لال نے فرمایا یا بنی، میرا پتر، نہیں کتنی پیارا لفظ ہے، فرمایا یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب بھی سوال کرو اللہ سے، مدد مانگو اللہ سے، اس لیے سارا دین دعا ہو گیا۔ بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا، نکلو تو دعا، وضو کرو تو دعا، چہرہ دھو تو دعا، مسح کرو تو دعا، بازو دھو تو دعا، پاؤں دھو تو دعا، وضو مکمل تو دعا، مسجد میں داخل دعا، باہر نکلو دعا، بستر پہ لیٹو دعا، جب آنکھ کھلے پھر دعا، کھانا کھاؤ تب دعا، مکمل ہو پھر دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، پہلی کا چاند دیکھنے کی دعا، سحری میں دعا، افطاری میں دعا، سواری میں دعا، سفر کی دعا، حضر کی دعا، گھر کی دعا، یہ سارا دین ہی دعا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ مانگنا نہ چھوڑنا، عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، اس لیے اس عبادت کے مقصد کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ مدینے والے کے غلام بنیں گے نہیں بنیں گے؟ کتنی دن کے بنیں گے؟ پوری زندگی کا جو وعدہ کرتے ہیں ایسے منہ پہ پھیریں۔ یہ غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ کٹوا کے کس کو خوش کیا ہوا ہے؟ کس کو خوش کیا ہوا ہے؟ کوئی چودھری خوش ہوا ہے؟ کوئی ذمہ دار، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی افسر؟ کسی نے کہا یہ کمال ہے، داڑھی کٹوائے پھرتا ہے؟ کسی نے کہا؟ بیوی نے کہا؟ بھائی نے کہا؟
کوئی بھی خوش نہیں ہوا۔ کیا عمل کیا ہوا جس سے کوئی خوش ہی نہیں ہوا؟ تیرا اپنا نفس خوش کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے نفس کو خوش کرتا ہے، شیطان دشمن کو خوش کرتا ہے۔ کچھ تو خیال کرو، ہندوستان میں ایک ہندو تھا، مستجاب الدعوات، مستجاب دعائیں قبول ہو رہی تھی ہندو کی۔ میرے اکابر چل کے گئے، دیکھا کہیں اندر سے یہ مسلمان تو نہیں ہے، دعا تو مسلمان کی قبول ہونی چاہیے، ہندو کی کیوں قبول ہو رہی ہے؟ جب قریب چیک جائزہ لیا، وہ تو کافر تھا، پھر پوچھ لیا کہ تیری دعا قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ابھی منگوا لیں، ابھی قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ہندو ہوں۔ انہوں نے کہا پھر وجہ کیا ہے؟ دعا تو ہماری قبول ہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس ہندو نے کہا میرا جو گرو تھا اس نے مجھے نصیحت و وصیت کی مرتے وقت کہ جو تیرا نفس چاہے اس کے خلاف کرنا۔ میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، میری ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ یہ تو اسلام کی بات تھی، من عرف نفسہ وقد عرف، اسلام کی بات تھی، ہندو نے اپنا لی اور قبولیت ہو رہی ہے دعاؤں کی۔ علماء بھی علماء تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرا نفس یہ چاہتا ہے، مان لے گا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا؟ پھنس گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ میرے تو لاکھوں لوگ مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، میں کیسے کلمہ پڑھ لوں؟ میں اپنا دھرم کیسے بدل لوں؟ علماء نے کہا اگر تو اپنے گرو سے اور اپنے مرشد سے وعدہ کیا تھا اور سچا کیا تھا پھر کلمہ پڑھو، اب تیرا نفس تو نہیں مانتا، اب تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ایک عمل نے کلمہ نصیب کر دیا اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، میں اب آپ سے وعدہ نہیں لیتا، بس میں نے نشاندہی کر دی ہے، آپ عقل مند ہیں، العاقل تکفیہ الاشارہ، اشارہ بھی کر دیا اور مدینے والے کی طرف متوجہ بھی کر دیا ہے نا متوجہ۔ اب آپ کو خود لحاظ رکھنا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا ہے یا مدینے والے آقا کو خوش کرنا ہے، جن نے آخری وقت میں یہاں سانس ٹھہرا ہے، سکرات لگی ہے، آنسو نکلے ہیں، جبرائیل ادھر، اسرائیل ادھر، آقا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جی جبرائیل تکلیف ہو رہی ہے روح کی جدائی کی۔ فرمایا جبرائیل میرے رب سے جا کے کہہ دو کہ یہ جو روح کی جدائی کی تکلیف ہے نا، ابھی مجھ محمد کو ساری دے دیں اور میری پوری امت کو اس تکلیف سے بچا لیں۔ ان سے بڑا کوئی خیر خاطرہ ہو سکتا ہے؟ میں حوض کوثر پہ تجھے ملوں گا، عرش کے سائے کے نیچے تجھے ملوں گا، ترازو عدل کے بعد تجھے ملوں گا۔ جب تک رب مجھے راضی نہیں کرے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب کب راضی ہوں گے؟ جب میرا آخری امتی جنت میں چلا جائے گا، میں اپنے مولا سے راضی ہو جاؤں گا۔ وفا کرو گے نہیں کرو گے آمنہ کے لال سے؟ وفا بس کرو، شیطان کو خوش دیکھو ہی نہ، شیطان کو، دنیا کو دیکھو ہی نہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے نہیں پرواہ کی دنیا کی، کیا رب نے ہمیں عزت نہیں دے رکھی؟ ان علماء کو نہیں دے رکھی عزت؟ کسی کی پرواہ نہ کریں، مدینے والے کے عشق کے اوپر مر مٹیں۔ اگر آپ داڑھی صرف قربان نہیں کر سکتے تو جان کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر لفاظی ہو گئی۔ یہ سب سے پہلے چہرہ نبی والا سنت والا بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ توبہ کے کلمات پڑھیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں نقش بندی سلسلے میں وہ ارادہ فرما لیں، جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں سلسلے میں ان کی بیعت وہی برقرار رہے گی، نیت نہیں ہے میری۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما لی ہے۔ مجھے بھی معاف کر دیا اور آپ کو بھی معاف کر دیا، اور سارے گناہوں کو میرے رب نے معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیا، لیکن نماز معاف نہیں ہو،
قضا کرنی پڑے گی۔ روزہ معاف نہیں ہوا، حقوق معاف نہیں ہوئے، کوتاہیاں ضرور معاف ہو گئی، جھوٹ معاف ہو گئے، زنا معاف ہو گئے، قتل معاف، جو غیبتیں معاف ہو گئی، لیکن فرائض نہیں، حقوق نہیں۔ ارادہ کرو مولا ہمیں موت نہ آئے جب تک یہ حقوق ادا نہ کر لیں، پھر موت بھی آئے گی تو میرا رب وہ بھی معاف کر دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری گزارش ہے تقوی اختیار کریں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، عیب ہے عیب۔ تھوڑے سے مفاد کے لیے ایمان جیسی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہو اور جھوٹ بول دیتے ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت کا توق یا شیطان کے گلے میں یا جھوٹے کے گلے میں۔ آج تھوڑا سا مفاد تو مل جائے گا، آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، ایک نہ ایک دن پکڑا بھی جاتا ہے، بندے کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ سچ سچ ہے، یہاں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ہم نے آخری نبی صادق الوعد الامین کا کلمہ پڑھا ہے، منہ بھی تو دکھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا اور حرام بھی نہیں کھانا، وعدہ کر دیں نا۔ عقل حلال، صدق مقال۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا جھنڈا جو پوری کائنات میں لہرا رہا ہے، اور جن کے یا اللہ مخالفت کرتے ہیں یا تقابل کرتے ہیں، ان کو دنیا میں ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کی قوتوں کو، طاقتوں کو، عزائم کو اور ان کے تصورات کو، خیالات کو، مالی حیثیت کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ حق والوں کو دنیا میں غالب فرما۔ یا اللہ سب نبی علیہ السلام کے غلام اور عاشق بیٹھے ہیں، مزید ان کو سچا پکا عاشق بنا اور اتباع شریعت، اتباع آقا علیہ السلام نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کا دیدار ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی نصیب فرما۔ ہم اس قابل بنا، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کے کونے کونے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے جن حصوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے یا اللہ ان علاقوں کو محفوظ فرما، دہشت گردوں کو چن چن کے دفع دور فرما۔ یا اللہ اس ملک کو بڑی قربانیوں سے ملا، میرے والد صاحب نے بھی 6 سال انگریز کی قید کاٹی۔ یا اللہ یہ ہمارے اسلاف اور اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہمیں عظیم ملک ملا ہے، اس کی خوب حفاظت فرما، اسلام کا عادلانہ نظام جاری فرما۔ میرے مالک بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو بے عیب اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزت والے شرف والے حضرات بیٹھے ہیں، یا اللہ عزتیں عطا کی ہیں تو ذلتوں سے بچا، عزتوں میں مزید بھی اضافہ فرما، ملازمین کی ملازمت کو تحفظ عطا فرما، تجار کی تجارت میں برکت عطا فرما، حلال میں برکت فرما، جن کی کھیتیاں ہیں باغات ہیں ان کی کھیتیوں میں برکت فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچا۔ میرے مالک ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما۔ اس مسجد کو اور یہ جو ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پروگرام رکھا، جنہوں نے تعاون کیا، انتظامات کیے، اجازت دی، پولیس والے ملازمین نے بیچاروں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے، ان سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ ربنا اختلافات دور فرما، جھگڑے فساد پوری امت کے ختم فرما، اس امت کو نیک اور ایک بنا۔ یا اللہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما، سب کو میرے آقا کے جھنڈے کے سائے کے نیچے اٹھا، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اور جنت میں اپنا اصلی دیدار بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا میں ساتھی یہیں پہ تشریف فرما ہو۔